آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیتو میں روکا گیا ہوں ان یہ کہ اعبد الذین میں عبادت کروں ان ہستیوں کی تدعونا جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. قل کہہ دیجئے لا اتبع نہیں میں پیروی کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی قد تحقیق ضللت میں بھٹک گیا اذن تب وما انا اور نہیں میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا کہ اللہ نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ حق واضح ہو اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے. اب اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا گیا. پہلی اہم ترین بات یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ یا مجرمین سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا اور مشرکین کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا. مشرکین یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتے کی راہ نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں یا دیوی دیوتاؤں کی توہین نہ کریں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے جو ان کے شرک پر بڑی ضرب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ اگر میں نے شرک کیا یا تمہاری خواہشات پر چلا تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ کی طرف سے مجھے جو حکم ملا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت گمراہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں. اس آیت سے توحید کا سبق مل رہا ہے. ہم سب نے توحید پر چلنا ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توحید پر رکھے اور توحید ہی پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے. شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینتن اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں. بینتن سے مراد یہاں پر قرآن ہے اور اس سے مراد وہ شریعت جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینتن اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں مِن ربی اپنے رب کی طرف سے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور جھٹلایا تم نے اس کو. ما عندی نہیں میرے پاس ما تستعجلون بِهِ جو تم جلدی مانگتے ہو ساتھ اس کے. مشرکین کن چیزوں میں جلدی کیا کرتے تھے؟ ایک تو وہ معجزات مانگتے تھے اور دوسرا وہ عذاب مانگتے تھے. ان دونوں چیزوں میں وہ بڑی جلدی کیا کرتے تھے کہ جلد از جلد ان کے پاس معجزات آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ڈراتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب جلد آ جائے. یہاں سے مراد عذاب کا جلدی مانگنا ہے. ما عندی نہیں میرے پاس ما تستعجلون بہ جو تم جلدی مانگتے ہو ساتھ اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کو تم جلدی مانگتے ہو اس کو لانا میرے بس کی بات نہیں. ان الحکم نہیں حکم الا للہ مگر اللہ کے لیے. حکم تو بس اللہ ہی کا ہے. یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق کو. یقص کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگنا، پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق کو.
یعنی اللہ اپنے فیصلوں میں حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ اس آیت میں مجرمین کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ عذاب جلدی مانگا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقاً کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی قرآن پر ہوں، شریعت الہی پر ہوں، اس پر مجھے پورا یقین ہے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اور جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، وہ میری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے فوراً لے آؤں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس میں جلدی یا تاخیر کا تعلق اللہ کے فیصلے سے ہے، کائنات میں اسی کا ہی حکم چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، یقص الحق، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان اپنے عدل سے فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، لو اگر، انا بے شک، عندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، جو تم جلدی مانگتے ہو ساتھ اس کے۔ یہاں سے بھی مراد عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی یہ سارے جھگڑے ختم ہو چکے ہوتے۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس نے نہ تو مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل کر دیں۔ ایک روایت آتی ہے جس میں طائف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ طائف کے دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا تھا، اور اس فرشتے نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ روایت بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اس حدیث میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ عذاب کا فیصلہ کریں۔ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں مشرکین مکہ عذاب طلب کر رہے ہیں، تو عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کی بات اس آیت میں موجود ہے۔ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ
اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور کر دیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عذاب کا اختیار نہیں تھا کہ جب یہ عذاب مانگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب لے آئیں. اگر یہ پاورز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو فیصلہ جلد ہی کر دیا جاتا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا علم، اس کا حلم اور اس کی حکمت ہوتی ہے کہ کب عذاب آنا چاہیے. اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا علم، اس کا حلم اور اس کی حکمت کے مطابق تم پر عذاب آئے گا، اور پھر جب عذاب آ جائے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ، اور اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس مفاتح الغیبی، کنجیاں ہیں غیب کی. مفاتح کا لفظ فتحہ سے ہے، معنی بند چیز کو کھولنا. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یعنی بند چیز کو کھولنے کا آلہ، اور مفتاح کہتے ہیں خزانے کو. ابن عباس کے نزدیک یہاں پر مفاتح الغیبی سے مراد تقدیر اور روزی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں خزانوں کا معنی بھی آ رہا ہے اور چابیوں یا کنجیوں کا معنی بھی آ رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مفتاح یعنی میم کے اوپر زبر ہو تو معنی خزانہ، اور مفتاح یعنی میم کے نیچے زیر ہو تو معنی ہے چابیاں. آپ کہہ سکتے ہیں وَعِندَهُ مفاتح الغیبی کا ایک ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، یا پھر اس کے پاس خزانے ہیں غیب کے. لا يعلمها، نہیں کوئی جانتا ان کو، الا مگر ہوا وہی. اللہ تعالیٰ ہی غیبی امور کو جاننے والا ہے. یہاں سے ان تمام لوگوں کا رد ہے جو کشف اور الہام کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. کشف کہتے ہیں کھولنا. لوگ کشف القلوب اور کشف القبور کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے یہ کہہ کر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اس کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں کوئی جانتا ان کو مگر وہی. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل کوئی کیا کرے گا، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جس غیب کی کنجیوں کی بات ہو رہی ہے وہ غیب کی کنجیاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بیان ہوئی ہیں. تو غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر کیا سکیڑتے ہیں، یعنی رحم مادر میں پلنے والا بچہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں. پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یعنی آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، یعنی بارش کا نزول کب ہوگا. پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں
اس کی موت آئے گی. یعنی موت کہاں آئے گی، کیا اس کا وقت ہوگا، کیا اس کی جگہ ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے. پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آئے. جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ایک سوال جبرائیل امین نے کیا کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں امت کو کیوں دکھائی گئیں یا ہم تک اس بات کو کیوں پہنچایا گیا؟ تاکہ واضح کیا جا سکے کہ عالم الغیب صرف اللہ کے ساتھ ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. کوئی بھی اس علم میں اللہ کا شریک نہیں ہے الا یہ کہ اللہ اپنے غیبی علم میں سے کسی کو کچھ دینا چاہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ اور سمندر میں. اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی مخلوقوں کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ اور نہیں گرتا مِن وَرَقَةٍ کوئی پتا بھی الا مگر يَعْلَمُهَا وہ جانتا ہے اس کو. وَلَا حَبَّةٍ اور نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز. رطبن کا جو لفظ ہے رطوبہ سے ہے، زمین کا رطوبت والا حصہ. مراد یہاں سے اگنے والی چیزیں ہیں. ولا یابسن اور نہ کوئی خشک چیز. یابس کا جو لفظ ہے یا باسین سے ہے. یا بسا کہتے ہیں زمین کے خشک حصے کو. مراد یہاں سے نہ اگنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا رطبن ولا یابسن اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز الا مگر فی کتاب مبین ایک روشن کتاب میں ہے. کتاب مبین سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے یا اللہ کا علم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی مخلوقوں کو جانتا ہے، جو خشکی میں ہے، جو سمندر میں ہے. اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اللہ کے علم کی وسعت کو محسوس کریں کہ کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے. کتنے پتے درختوں سے گرتے ہیں، اللہ کو سب کا علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، یعنی جس کو اللہ نہ جانتا ہو. کوئی تر چیز نہیں جس کو اللہ نہ جانتا ہو. کوئی خشک چیز نہیں جس کو اللہ نہ جانتا ہو، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں ہے. اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ اسے جانتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ کے علم کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ خشکی اور سمندر کا ایریا جتنا بھی ہے اس میں کیا کچھ ہے الحمدللہ، اور اللہ اس کو جانتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کائنات کی ان گنت چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ان گنت چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی کہ درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو. اللہ اکبر. اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے
جس سے وہ باخبر نہ ہو. سبحان اللہ، کتنے دانے زمین میں بوئے جاتے ہیں، اللہ کو سب کی خبر ہے. اور نہ تر اور نہ خشک، جو کچھ بھی ہے سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے. پھر جو لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کا رد ہے اس آیت میں، اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ رد کیا گیا ہے. جو بھی ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور وہ اللہ کی اس صفت کا انکاری ہے. جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرے یا اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ بھی برابر کا مجرم ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کتنی بڑی سزا ہے. اس سے آپ کو اس گناہ کے بڑے ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کر خبریں لینا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے غیب کا علم ہے. ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کشف القلوب کے ماہر ہیں، ہم کشف القبور کے ماہر ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم بتا سکتے ہیں قبروں میں کیا ہو رہا ہے. لوگ الہام کے بھی جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت کچھ الہام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. ایسے لوگوں کے پاس اگر کوئی جائے اور اس سے کچھ پوچھے، کیا پوچھا جاتا ہے عمومی طور پر؟ اپنی قسمت کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، کہ میری قسمت میں فلاں چیز ہے یا نہیں، یا میرے مستقبل میں مجھے یہ چیز ملے گی یا نہیں. اگر کوئی ان کے پاس جا کر کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بہت بڑی نافرمانی کر کر آیا ہے. اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کا نماز پڑھنا بھی اللہ قبول نہیں کرتے. پھر ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوچھتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے، احادیث نازل ہوئی ہیں، شریعت نازل ہوئی ہے. ایسا شخص ان تمام چیزوں کا انکاری ہے. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ نجومی کافر ہے. اور کیوں کافر ہے؟ اس حدیث میں اس کو واضح کیا گیا. کسی کافر کے پاس جانا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. علم کل اللہ کے پاس ہے. اور اس آیت سے اللہ کے علم کی وسعت اور عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کچھ جانتے ہیں. الحمدللہ ہم جس رب کے آگے جھکتے ہیں وہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی ان صفات کا بیان کرنا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جتنے بھی یہ جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ ہیں کہ ہمیں غیب معلوم ہے، ان سب کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا. اور ہم سب کو اس بات کا احساس دلایا کہ جس رب کے آگے تم جھکتے ہو، دیکھو اس کی علم کی وسعت، دیکھو اس کے علم کی عظمت، دیکھو. جب یہ عظمت دل میں پیدا ہو جائے نا، انسان کسی کے آگے نہ جھکے. پھر یہاں جو غیبی امور کی بات ہوئی اور اللہ نے ہمیں
غیبی امور کے بارے میں نہیں بتایا، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ مر جائیں گے تو جو دن زندگی کے ملے ہیں وہ ہم موت کے خوف سے جی نہ سکیں گے، یا پھر ہمیں ہماری زندگی میں آنے والے حادثات کا پہلے سے علم دے دیا جاتا تو بھی ہم جی نہ سکتے۔ اسی طرح سے ہمیں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اگر معلوم ہو جائے تو ہمارا چین لٹ جائے اور یہ علم ہمارے پورے اعتماد کو ختم کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبی امور کا علم ہمیں نہیں دیا، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے اور یہی بہتر ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ نے موت کا، قیامت کا، آزمائشوں کا، حادثات کا، عذاب کا ذکر کیا ہے، لیکن صرف اتنا جتنا ہمارے عمل کی بہتری کے لیے ضروری ہے، باقی سب غیب میں ہے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ یہاں جو آخر میں بات ہوئی الا فی کتاب مبین، اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہر چیز کو رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کامل پر ایک اور دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ لیا۔ تو یہ حدیث بھی اللہ کے کامل علم کا اظہار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں کو پہچان نہیں سکتے، لیکن جب ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں،
تو ہمیں اللہ کے علم کی عظمت اور اللہ کے علم کی وسعت محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ. تو اتنی آیات واضح ہیں. الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.